بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدلیہ کٹہرے میں جنرلوں کی طرح ججوں نے بھی ہمیشہ سیاستدانوں کو صاف ٹارگٹ سمجھ کر خوب رگڑا لگایا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کسی کو انتہائی کمزور جان کر بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ مجبوری کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر جواب دینے پر اتر آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ کہاں چند ہفتے پہلے تک یہ حال تھا کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر جج لگائے جا سکتے تھے، نہ اٹارنی جنرل۔ اب یہ عالم ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں سے لے کر بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں ججوں کے نام لے کر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جیسے حد سے زیادہ سلجھو اور فرما برداری کرنے والے آدمی نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر عدلیہ کے حوالے سے گرما گرم تقریر کر ڈالی۔ یہی وہ موڑ تھا کہ جب خود ان کی جماعت اور اتحادی پارٹیوں کی حامیوں کو نظر آنے لگا کہ حکومت نے اندھا دھند جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف سٹینڈ لے لیا ہے تو پھر سب اپنے اپنے انداز میں برس پڑے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ججوں کو نیب کے دائرہ کار میں لانے کی تجویز بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ حکومت کو مسلسل بلیک میل کرتی آئی ہے، اس لیے پارلیمنٹ کو جوابی اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے آئین ری رائٹ کرنے کے عمل کو آئین توڑنے کا سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطرناک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت پنجاب میں من پسند حکومت لانے کے لیے کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران جو آئین شکنی کی گئی اس پر صدر عارف الوی، عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف کیس درج کرایا جائے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے متعلق کہا کہ ان کے پاس کون سا اختیار تھا جس کے تحت یہ ڈیم فنڈ اکٹھا کرتے رہے۔ موجودہ عدلیہ کو نشانہ بناتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ فرعونوں کی طرح سے بیٹھ کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دیتے ہیں اور آئین کی تشریح کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور دیگر علاقائی و قوم پرست جماعتیں پہلے ہی سخت ناراض ہیں کہ سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو نہ صرف ریلیف بلکہ مکمل تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ ان پارٹیوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے لاہور میں پولیس اور رینجر پر حملے کیے، اس طرح کی حرکت کا صرف 10واں حصہ بھی ہم نے کیا ہوتا تو آج ہمارے بچے لاپتہ ہو جاتے یا ان کے لاشیں مل رہی ہوتی۔ قومی اسمبلی کے اندر ہی جذبات اس قدر بھڑک اٹھے کہ نون لیگ کے نرم گو وزیر رانا تنویر نے عمران خان اور ججوں پر تنقید کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ ان سطور میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ ہائبرڈ تجربے کے نام پر عمران خان کو دیوتا اور باقی سب کو شیطان ثابت کرنے کے لیے ہمارے دارون ملک میں جان بوجھ کر نفرت کی جس آگ کو ہوا دی وہ یک طرفہ نہیں بلکہ تمام متاثرہ افریق اور تمام سیاسی جماعتیں غصے سے بھری بیٹھی ہیں۔ سب موقع کی تاڑ میں تھے کہ کوئی آگے بڑھ کر جوابی وار کرے تو یہ سب ساتھ مل کر چڑھ دوڑے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس امرتا بندیال نے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مجیب اختر، جسٹس مظہر نقوی کے ساتھ مل کر پورا ادارہ کنٹرول کر کے حکومت اور اس کے متحد اداروں کو آگے لگانے اور پی ٹی آئی کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے ہم خیال بینچ کا جو ڈاکٹرائن بنایا، آج وہ خود ادارے کے اندر بھی ایک بہت سنگین مسئلہ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ یہ بات ابھی بہت آگے جائے گی۔ یہ تو طے ہو چکا کہ اب بندیال کورٹ جو فیصلہ بھی کرے گی وہ متنازع ہی کہلائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کے حامیوں کا اندازہ تو بہت پہلے ہی تھا، لیکن اب عملی تجربے کے بعد یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کے مخالفین سیاستدان ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ارکان ہوں یا پھر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے مخصوص جج، یہ سب اس وقت تک شیر ہیں جب تک آپ ان کو انہی کی زبان میں جواب نہیں دیتے، بے شک آئینی طریقہ کار کے مطابق ہی ہو، لیکن آپ نے کنفرنٹ تو کرنا ہے۔ عمران خان کو پہلی بار وزیر اعظم بنانے اور اب پھر سے اقتدار میں لانے کا جو منصوبہ جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار وغیرہ نے مل کر بنایا، اسے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی حمایت حاصل نہیں۔ اس دوران کچھ ایسے شواہد حاصل کیے گئے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض حاضر سروس جج صاحبان ان عناصر سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں اور عمران خان کے لیے صورتکاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس عمل کو بھی یقینی بنایا جا رہا تھا کہ حکومت ہموار طریقے سے نہ چل پائے۔ جنرل باجوہ ایک انٹرویو میں بتا چکے کہ بعض ججوں کی بیگمات اور بچے عمران خان کے شدائی ہیں اور وہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی تاثر جرنیلوں کی فیملیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن ایک فرق ہے، فوج چین آف کمانڈ کے اصول کے تحت چلتی ہے، اسی لیے چھوٹے بڑے تمام اہلکار ڈسپلن میں رہتے ہیں۔ عدلیہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جن ججوں کو آپریشن نیا پاکستان میں ڈیوٹیاں سونپی گئی تھیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں واپس نہ لایا گیا تو وہ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑی اور سنگین سازش بھی ہو رہی ہے جس میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، تاہم اس واردات کو بڑی حد تک غیر مؤثر بنایا جا چکا ہے۔
तमाम किरदार ट्रेस करके उनकी सरगोबी की जा रही है। बुनियादी बात यह है, अगर हुकूमत डटकर खड़ी हो जाए तो इससे ना सिर्फ उसको बेपनाह सियासी फायदा होगा, बल्कि इदारों के अंदर बैठे साजिशी किरदार भी मोहतात हो जाएंगे। यह हुकूमत की जानब से मौसर जवाब ना देने की नाकस हिकमत अमली ही थी, जिसके सबब साकिब निसार, खोसा, अजमत सईद शेख जैसे फारग जज अब भी साजिशों में लगे हुए हैं। पूरी मुलाजमत के दौरान दुश्मन की 1 इंच जमीन भी फतह न करने वाले अमजद शुएब, नईम खालिद लोधी, हारून असलम, आसिफ यासीन मलिक जैसे रिटायर्ड जनरल पीटीआई का झंडा थामे जबरदस्ती कौम की रहनुमाई करने पर तुले हुए हैं। ऐसे अनासिर को बरवक्त और जोरदार तरीके से जवाब दिया जाता तो आवाज की गूंज उनके जानशीनों तक पहुंचकर उनकी भी तसल्ली करा देती। हुकूमत ने अब स्टैंड ले ही दिया है तो थोड़ा और आगे बढ़े। आला अदलिया में मेरिट से हटकर होने वाली भर्तियों को खत्म कराया जाए। मानना का तरीकेकार पेचीदा है, मगर नामुमकिन तो नहीं। ऐसे जजों ने जब किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लगाना हो, उम्र कैद देना हो, बरतरफ करना हो और नाहल करना हो, तो वो कौन सा किसी कायदे कानून को देखते हैं। फौज में तो फिर भी एहतसाब का निजाम मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के अफसरों को उम्र कैद और दूसरों को सजाएं हुई। एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन हमारे जज जो कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया की बदतरीन रैंकिंग में आते हैं, हर तरह के एहतसाब और सजाओं से आजाद हैं। तसव्वुर करें, अगर आइन व कानून की ऐसी गलत तशरीह और सायरीन से इम्तियाजी सलूक की ऐसी वारदातें किसी यूरोपीय मुल्क में किसी जज ने की होती तो उसके साथ रियासत और अवाम क्या सलूक करते और उनका क्या हशर होता। हमारे यहाँ तो ट्रक वसूल करने वालों को भी मुकद्दस गाय बनाकर रखा जाता है। कम से कम इस मामले पर तो बांग्लादेश की पैरवी कर लें, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी पर चीफ जस्टिस को 11 साल कैद की सजा सुनाई। हुकूमत पाकिस्तान कुछ और नहीं कर सकती तो आइन रीराइट करने और बेंच फिक्सिंग करने वालों के खिलाफ खुद रेफरेंस दायर कर दे। इस हवाले से इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ही नहीं, बल्कि उनके हामियों और वकला का मौक़िफ़ भी एक ही हो चुका है। जल्द या बदेर ऐसा होना तो है। बहरहाल लम्हे मौजूद को इस कार्रवाई के आगाज का सुनहरा मौका कहा जा रहा है। जुबान खलक को नकाराए खुदा समझो। बहुत बहुत शुक्रिया।